پاکستان کی کوششیں ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں، امن کی منزل نظر آنے لگی ہے۔ صدی کا سب سے بڑا تنازع بہت جلدی ختم ہونے کی جو امیدیں ہیں وہ روشن ہو گئی ہیں۔ ناظرین، ایران امریکہ امن معاہدے پر اتفاق ہو چکا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، کہا کہ پاکستان فریقین کے ساتھ مل کر اگلے مراحل کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ بولے امن آج جتنا قریب ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ ان کا یہ جو کہنے کا مقصد ہے، اس سے پہلے بھی جو اسلام آباد ٹاکس ہوئی، جو میڈیشن کے راؤنڈز ہوئے، جو نیگوسیشنز کے راؤنڈ ہوئے، اس سے کمپیریٹیو کرنا ہے کہ آج بہت سارے ان نکات پر اتفاق ہو گیا ہے ان کے وی کوڈ سی دس ایگریمنٹ ہیپننگ ویری سون انشاءاللہ۔ بالکل، اور شیرین جیسے آپ نے کہا کہ یہ سچ میں تاریخ کا سب سے بڑا تنازع تھا جس کو ریزولو کرنے میں پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایرانی صدور سمیت دیگر رہنماؤں کو پیغام میں ٹیگ کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ کچھ لوگ معاہدہ سبوتاژ کرنے کے لیے غلط معلومات پھیلا رہے ہیں، اور ایسے شروع سے ہوتا آ رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے، جو کہ غلط بات ہے۔ آپ کو ہمیشہ امن کا ساتھ دینا چاہیے۔ عبوری معاہدہ پہلا مرحلہ ہے، اگر عمل درآمد نہ کیا گیا تو جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے، یہ جو سٹیٹمنٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ایران کی جانب سے دی گئی ہے۔ امریکہ کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سرکاری ٹی وی سے انٹرویو میں کہا ہے کہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کا اعلان عبوری ڈیل کے تحت کیا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی، اور اسرائیل کو لبنان سے دستبردار ہونا ہوگا، وہی نیریٹو جو پہلے تھا۔ امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ اور ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی عبوری معاہدے کا حصہ ہے۔ یعنی کہ جو نکات سامنے آئے ہیں نا، عباس عراقچی کی جانب سے جو کچھ کہا گیا ہم سما کے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ جوہری مسائل پر بعد میں بات کی جائے گی، لیکن اس کا واحد حل افزودہ یورینیم کو کم افزودہ بنانا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر مذاکرات کا آخری مرحلہ کامیابی سے مکمل ہوا تو معاہدے پر جو دونوں فریق ہیں ورچولی دستخط کریں گے، جس کے بعد اس کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا، اور مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد 60 روز میں یعنی کہ ودن 60 ڈیز حتمی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے کچھ نکات انہوں نے بیان کر دیے کہ اس پر بات ہو جائے، پھر انہوں نے کہا کہ اگر دونوں فریق اس پر مکمل عمل کر لیتے ہیں تو جی ایک ورچوئل اگریمنٹ سائن ہوگا، اور جس کے بعد ودن 60 ڈیز کے اس ڈیوریشن میں ایک فائنل معاہدہ ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس کی مدت میں توسیع بھی ممکن ہے۔ یعنی کہ لیٹس سی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ڈیڈ لاک رہتا بھی ہے تو وہ جو 60 ڈیز کا مارجن ہے اس کو مزید بڑھا دیں گے۔ آبنا ہرمز کا انتظام جنگ سے پہلے کے دور میں واپس نہیں آئے گا، یہ بات انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دی ہے کہ یعنی کہ اس سے پہلے والا جو ایک سسٹم تھا، سینیریو تھا، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا جو میکینزم ہے وہ طے ہو۔ آبنا ہرمز پر خود مختاری ایران اور عمان کی جو مفاہمت ہے، اور اس کی اس حوالے سے یعنی کہ انہوں نے کہا ہے نا کہ اس پہ بیسکلی ایران اور عمان کا بیسکلی پورا اسٹریٹ آف ہرمز پہ اختیار ہے۔ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مفاہمت کی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے ہیں، اسی لیے شرائط یا متن میں تبدیلیاں ممکن ہیں۔ تو یعنی کہ تھوڑی سی سچویشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلوئڈ ابھی بھی ہے، جس میں بہت سارے پوائنٹرز کو انکلوڈ کرنے کی گنجائش باقی ہے یا ان کو نکالنے کی گنجائش باقی ہے۔ اب جی خطے میں امن کا جو قیام ہے وہ قریب ہے۔ امریکی صدر نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سوشل میڈیا پوسٹ کو شیئر کیا، اور میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے امید کا اظہار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر ویکینڈ یا پیر تک دستخط ہو سکتے ہیں۔ اور جو سینئر امریکی عہدیدار ہیں ان کا بھی کیا کہنا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے مطابق what do they see is that کہ معاہدے میں ایران کی افزودہ یورینیم تباہ کرنے اور ملک سے نکالنے پر اتفاق ہو چکا ہے۔ یہ سینئر امریکی عہدیدار کہہ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ صدر ٹرمپ تو کافی دن سے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر یا اسی ہفتے کے قریب جو ہے وہ ڈیل ہو جائے گی، لیکن دوسری جانب عباس عراقچی وہ بھی ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جا رہے تھے کہ بات اصل میں ہے کیا۔ خیر، ایران کے سپریم لیڈر مذاکرات کی صورتحال سے مطمئن ہیں۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ایران کو فوری طور پر کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تہران نے معاہدے کی پاسداری کی تو معاشی فوائد ملیں گے۔ امریکہ اور ایران نے ایسا طریقہ کار ترتیب دیا ہے جو فریقوں کے درمیان اعتماد بڑھائے اور معاہدے کو مکمل کرنے میں مدد دے۔ یہ امریکی ورژن آف دا اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ امریکہ اسے اس لینس سے دیکھ رہا ہے کہ ایران کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ بیسکلی نا امریکہ کے حوالے سے چیزیں ہیں جو ایران کے سینیریو میں۔ اب جی جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم روزانہ اب تک جو اس ساری جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عالمی مارکیٹ میں تیل کے ریٹس پہ پڑتا ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ امریکہ ایران ڈیل کی امید روشن ہوتے ہی
عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی کم ہونے لگی ہیں اور امریکی خام تیل کوئکلی سٹیٹس بتاتے ہیں 2.83% کم ہو کر اب 84.88 ڈالر فی بیرل پر آ گیا ہے، جبکہ برطانوی کروڈ بینچ کروڈ کی بات کریں تو اس کی قیمت میں 3.05% کی بہت بڑی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ برنٹ آئل اس وقت 87.33 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے اور حکومت پاکستان نے بھی عوام کو معمولی ریلیف دیتے ہوئے پیٹرول 4 روپے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل 2 روپے فی لیٹر سستا کر دیا۔ ان کے بجٹ تھوڑا سا ٹف آیا لیکن عالمی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا یہاں پہ عوام کو ریلیف دیا گیا، عوام کو تھوڑا سا سکون دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت آپ کو بتا دیتے ہیں، پیٹرول کی نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے ہو گئی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 378 روپے 78 پیسے فی لیٹر میں دستیاب ہوگا۔ بالکل، تو یہ ہم آپ کو عالمی مارکیٹ میں قیمتیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو باقاعدہ طور پر اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہت لیندی ڈے تھا کل اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس بجٹ میں سامنے آئی ہے۔ ہم بڑا خبر پہ انداز کی ٹیم نے آسان کر کے آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو جی، نیا بجٹ، نئے ٹیکسز ایز وی نیو، روزمرہ استعمال کی جو سینکڑوں اشیاء ہے اس پر 18% جی ایس ٹی لاگو ہوگا۔ 15,264 ارب روپے کے بڑے ٹیکس ہدف میں 650 ارب روپے سے زائد کے ٹیکس اقدامات شامل ہیں۔ 150 ارب روپے کے نئے ٹیکس بھی لگا دیے گئے ہیں۔ بچوں کا جو فارمولا ملک ہے، گھی ہے، مٹھائیاں ہیں، کچن کراکری کا جو سامان ہے، سوٹ کیسز اور ہر قسم کے جوتے مہنگے ہونے کا خدشہ ہے جناب۔ لگژری گاڑیوں پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ بجٹ دستاویز کے مطابق جو ریٹیل پیکنگ میں فروخت ہونے والی سینکڑوں اشیاء ہیں ان پر بھی سیلز ٹیکس نافذ کیا گیا ہے۔ دودھ، فارمولا ملک، دودھ سے بنی بھی مصنوعات، گھی، تیل، مٹھائیاں، پاستا، ساسز، جیمز اور فروٹ جوسز پر 18% جی ایس ٹی لگایا جائے گا اور بلکہ لگا دیا گیا ہے۔ اور زرعی ادویات، جراثیم کش مصنوعات ہو گئیں، پلاسٹک کی گھریلو اشیاء ہو گئیں، کچن ویئر، سٹوریج آئٹمز، کراکری، باتھ روم فٹنگز اور واش روم کے جو لوازمات بھی ہیں وہ بھی جناب ٹیکس کے دائرے میں آ گئے ہیں۔ بالکل، اور اس کے علاوہ بیگ، سوٹ کیس، ہینڈ بیگ، سفری سامان اور تمام اقسام کے جوتے بھی مہنگے ہونے کا امکان ہے۔ گاڑیوں اور آٹو موبائل لوازمات کی ریٹیل فروخت پر بھی ٹیکس لاگو ہوگا۔ مطلب جس بھی طرف آپ نظر دوڑائیں یہی سب کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 2 سے 3 کروڑ روپے مالیت کی لگژری ایس یو ویز پر بھی 30%، جبکہ 3 کروڑ سے زائد قیمت کی گاڑیاں اور ان گاڑیوں پر بھی 40% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ غیر رجسٹرڈ سپلائر سے خریداری پر 5% اضافی ٹیکس بھی دینا ہوگا۔ 10 کروڑ روپے سے زائد پراپرٹی خریدنے والے کو ذرائع آمدن بتانا ہوں گے، یعنی کہ ایک ٹیکس نیٹ میں انہیں مجموعی طور پر لایا گیا۔ جو جتنا کمائے گا اس کو ہوگا اتنا فائدہ۔ جی ہاں، حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو بجٹ میں جو ریلیف دیا ہے اس کے مطابق سالانہ 22 سے 32 لاکھ روپے کمانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 23 سے کم کر کے 20% کر دی گئی ہے۔ اس سلیب والوں کو زیادہ سے زیادہ ماہانہ فائدہ 2500 روپے تک ہوگا۔ سالانہ 32 سے 41 لاکھ روپے کمانے والوں کا ٹیکس سے 30% کم کر کے 25% کیا گیا ہے۔ اب اس سلیب میں زیادہ سے زیادہ ماہانہ فائدہ 3750 روپے تک ہوگا، جبکہ سالانہ 41 سے 56 لاکھ روپے آمدن پر ٹیکس 35 سے کم کر کے 29% کر دیا گیا ہے۔ اس سلیب میں شامل افراد کو زیادہ سے زیادہ ماہانہ فائدہ 7500 روپے تک ہوگا۔ ہر سال 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے کمانے والوں پر ٹیکس کی شرح 35 سے کم کر کے 32% کر دی گئی ہے اور اس سلیب میں زیادہ سے زیادہ ماہانہ فائدہ 3500 روپے تک ہوگا۔ حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے سیلری کلاس پر 9% سرچارج عائد تھا۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں جائیداد کی منتقلی پر بھی عائد ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کی گئی ہے۔ فائلرز کے لیے جائیداد کی خریداری پر ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1.25% کر دیا گیا ہے۔ جائیداد کی فروخت پر ٹیکس 5.5% سے کم کر کے 2.25% کر دیا گیا ہے۔ سیمنٹ، لوہا، شیشہ، ٹمبر، پینٹس اور ٹائلز سمیت 40 صنعتیں چلیں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کی جو بین الاقوامی ٹرانزیکشنز ہیں اس پر بھی جو ٹیکس ہے 5% سے 0.5% مقرر کر دیا گیا ہے، اور جو غیر ملکی اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس کا جو خاتمہ تھا اس حوالے سے بہت پہلے بھی بات ہو رہی تھی، اب اس کا خاتمہ بہرحال کر دیا ہے۔ آئی ٹی برآمدات آمدنی پر 0.2% رعایت میں 3 سال کی توسیع کی گئی ہے۔ تو یہ ہے کچھ بجٹ میں چند چیزیں جو کیا کچھ مہنگا ہوا ہے، کیا کچھ سستا ہوا ہے، کسی کو فائدہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ ہم نے مختصر انداز میں آپ تک پہنچائی۔ آپ کو بتاتے ہیں کراچی میں شادی کے گھر
میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ افسوسناک واقعہ رات کا اس وقت پیش آیا ناظرین جب تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ سے 2 لڑکے جاں بحق ہو گئے۔ دونوں آپس میں 200 میٹرک کے طالب علم تھے۔ پولیس نے 2 ملزمان کو حراست میں لیا۔ ذیشان مغل نے رپورٹ تیار کی، آپ کو دکھاتے ہیں۔